العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب رسول پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لے کے آئے تو حضور علیہ السلام کے مقابلے میں 3 قسم کی جو ہے وہ سپر پاوریں تھی۔ اب یوں سمجھ لیں، ایک مشرکین مکہ تھے، دوسرا یہودی تھے اور تیسرے عیسائی تھے۔ بلکہ عیسائی تو ملک شام سے ایک قافلے کی صورت میں معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام مسجد نبی شریف میں بیٹھے تھے، عیسائی آئے پورے گروپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے آ کے معاذ اللہ نبی علیہ السلام سے کہا، جی تسی تے ساڈے نبی نو عیب لا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا، وہ کیسے بھی خیر ہے، وہ جو تسی جناب عیسیٰ نو بندہ بنا دیتا ہے، جبکہ وہ تو خدا ہے، وہ تو خدا ہے، آپ نے ان کو بندہ بنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ ہمارے بھائی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، خدا تو نہیں ہے وہ۔ اب عیسائیوں کے یہ جو 73 فرقے بنے ہیں نا سرکار، 73 فرقے، جیسے ہمارے ہاں سنی شیعہ دیوبندی ان کی مسجد علیحدہ، یہ کلیس یہ سارے سلسلے، اسی طرح عیسائیوں کے اندر بھی ہے، ان کے بھی اتنے فرقے ہیں 72، ان کے بھی گرجوں میں کلیسوں میں کئی فرق ہے، مختلف قسم کے لوگ ہیں، یہ سارے معاملات۔ تو اس حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ دیکھو بھی، نبی سارے بھائی بھائی ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، خدا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ تبصرہ، حالانکہ وہ عیسائی خود بھی جانتے تھے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہ سارے جو کایا پلٹی، میں قسم خدا کی حیران ہوتا ہوں بعض اوقات کہ ایک یہودی جو ہے وہ عیسائی بن کے، جیسے ہمارے ہاں ایک وہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا، یہ کسی اور گروپ کا بندہ تھا، یہ آ کے مسلمان کے اس نے روپ دھارا، اس نے علم دین حاصل کیا، اس کے بعد جو ہے اس نے بغاوت ڈالی عربوں کے اندر کہ یہ 600 سال سے یہ جو تم پر ترکی جو حکومت کر رہے ہیں، ترکی والے، یہ اجمی لوگ ہیں، ہم تو عربی لوگ ہیں، یہاں پہ رسول اللہ بیٹھے رہے، صدیق بیٹھے رہے، ابوبکر عمر بیٹھے رہے، سارے یہ معاملات، وہ تو سارے عربی تھے، اور یہ جو ترکی تو اجمی ہیں، تم ان کو کیسے برداشت کر رہے ہو؟ تو پھر عربوں کے اندر بغاوت پیدا ہوئی، اور سلطنت عثمانیہ کو توڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ یہ عربوں کا ہے۔ برطانیہ سے باقاعدہ بندے آئے تھے جنہوں نے ان سے وعدے کیے تھے کہ بھئی تم ان ترکیوں کو یہاں سے بھگاؤ، تو جو تم چاہو گے ہم تم کو وہ عہدے دے دیں گے، جہاں پہ تم سرداری چاہو گے وہاں پہ عہدے دے دیں گے، تو لہٰذا تم بغاوت شروع کرو۔ پھر ہوا کیا، پوری کی پوری ٹرین اڑائے گی ترکوں کی، ترکوں کو صحن کعبہ میں ذبح کیا گیا، کیونکہ یہ اجمی لوگ ہیں معاذ اللہ، وہ جب اجمی ہے، اجمی آپ نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرق ختم فرما دیا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ جو سلسلہ ہوا نا سارا، اسی طریقے سے ایک یہودی آیا عیسائی بن کے، اس نے عیسائیوں کا سارا علم حاصل کیا، اور اس نے بڑے بڑے پادریوں کو اکٹھا کیا عیسائیوں کو۔ اس یہودی نے کہا کہ بھئی جو بندہ مردوں کو زندہ کرے وہ انسان تھوڑی، وہ تو خدا ہوتا ہے، وہ تو خدا کی شان ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے وہ۔ تو سارے عیسائی جتنے بھی مسلمان تھے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے تھے، وہ سب نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا، اور سارے کے سارے کافر ہو گئے۔ تو ایک بندے نے ان کی ساری کایا پلٹ دی، سب کو مسلمان سے کافر بنا دیا، صرف ایک بندے نے۔ بغاوت ایسی بری چیز ہے کہ جو معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے، ملک کو تباہ کرتی ہے، قوم کو تباہ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ اکبر، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اس سے مراد یہودی بھی ہو سکتے ہیں، عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کے پاس کتاب ہے۔ قد جاءکم رسولنا یبین لکم، ہمارا رسول تمہاری طرف آ گیا ہے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور میرا نبی بڑی چیزیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے کہ جن کو تم چھپاتے ہو۔ یہودیوں نے زنا کیا تھا نا، تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپس میں ان کی لڑائی ہوگی کہ بھی کیا کریں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار اگرچہ ہم محمد کو مانتے نہیں ہیں لیکن چل کے ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یہ اب حضور کی شان ہی ہے، مندے ہیں نہیں سن لیکن امانتیں پھر بھی حضور کے پاس ہیں۔ مشرکین مکہ کا آپ اندازہ کریں، حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کے چکر میں ہے، لیکن اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوائی ہوئی ہیں۔ ایسے حضور علیہ السلام امین اور صادق تھے۔ محدثین نے لکھا کہ جب رسول پاک علیہ السلام آتے نا صحن مکہ میں، اور یہ مشرکین مکہ بیٹھے ہوتے، تو جیسے یہ حضور کا چہرہ دیکھتے تو یہ نعرے لگاتے، جا الامین جا صدیق، جا الامین جا صدیق، امین آ گئے، صدیق آ گئے، امین آ گئے، صدیق آ گئے۔ تو یہ جو معاملہ ہوا نا سارا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو تسی اپنی کتاب لے کے آؤ، میں تہاڈی کتاب جو فیصلہ کراں گا۔ یہودی ہوگی یہ جی ساڑی کتاب سانو نہیں ہوندی،
نبی علیہ السلام فرمایا تسی لے کے آؤ کتاب، تہاڈا فیصلہ تہاڈی کتاب وچ ہوں۔ ان کے اندر بھی یہ تھا ان کی کتاب میں کہ جو بندہ شادی شدہ ہو کے زنا کرے گا اس کو رجم کیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہودی سے فرمایا چل اپنی کتاب پڑھ، زنا کا چیپٹر کھول اور وہاں سے اپنا کتاب پڑھنا شروع کر دے۔ اس نے کیا کہ وہ جو رجم کی جو آیت تھی نا، جس میں حکم تھا کہ اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے، اس نے اوپر ہاتھ رکھ لیا، اتو تھلے پڑھتا رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے مین آیا کریمہ پڑھ، مین آیا کریمہ۔ ایسے وہ کھڑے ہوئے تھے نا سائڈ میں، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ چاہ تو جیڑی آیا کریمہ مین ہے وہ آیا کریمہ پڑھ، ڈنڈی نہ مار۔ تو وہاں پہ جو ہے پھر وہ یہودی جو ہے نا اس نے کہا کہ یار یہ تو نبی کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں کہ تمہاری کتابوں کا علم میرے پاس نہیں ہے، اللہ نے مجھے ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اور رسول اللہ کی بات جو دوسری شان ہے نا سرکار، یہ مولا کائنات کی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی میرے پاس آئے گا میں اس کی کتاب سے اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا۔ یہودی آئے گا تو تورات کے حساب سے مناظرہ کروں گا، عیسائی آئے گا تو انجیل کے حساب سے مناظرہ کروں گا۔ یہ مولا کائنات کی دوسری شان ہے جو رسول اللہ کے بعد ہے کہ مولا کائنات نے ممبر پر کھڑے ہو کے فرمایا تھا سلونی عما شئتم، کہ مجھ سے قیامت تک کے لیے جو چیز پوچھنا چاہتے پوچھو، میں مصطفیٰ کے غلام تمہیں بتا دوں گا۔ مولا کائنات کے بعد پھر جو ایک اور شخصیت آئی ہے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سلونی عما شئتم، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات کرم ہے۔ آپ فرمایا منگو جڑی شاید تسی منگ دیو، پوچھو میں تمہیں ہر شاید دساں گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو فرمایا میرا نبی تمہارے پاس آیا، تمہاری وہ ہر چیز ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اللہ علم جو عطا فرمایا سرکار۔ نبی علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں سن، کسی مدرسے کسی یونیورسٹی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہر شے عطا فرمائی سی۔ تورات دا علم، زبور دا علم، اتھے تو لوگ سرکار لڑی جاندے جی دیوار دے پیچھے دا علم نہیں سی۔ میں کہ جن نے پروٹوکول اللہ نے اپنے حبیب نو بھیجیا وہ دیوار دے پیچھے دا علم نہیں دیتا سی، جبکہ بخاری کے حدیث پاک کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اپنی نمازیں دھیان سے پڑھا کرو، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ گالی مک کے سرکار، بخاری کے حدیث پاک ہے۔ فرمایا میرا نبی تمہارے پاس آ گیا، جو چیزیں تم چھپاتے ہو میرا نبی ان کو ظاہر کرتا ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ، اور بہت ساری باتیں میرا حبیب تمہیں ویسے معاف فرما دیتا ہے کہ چھڑو یار کی گئی ہے انہوں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اے لوگوں تمہاری طرف میری طرف سے نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ نور، ہمارے نبی نور ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیسی آیا کریمہ بالکل واضح ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں جی معاذ اللہ نور نہیں ہے۔ اس نور و بشر کے اوپر جھگڑے چل رہے ہیں، اب اندازہ کریں، سمجھ رہے ہیں نا؟ بعض جی میں انشاءاللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور بھی ہے۔ حدیث پاک ہے مصنف ابن عبد الرزاق کی، امام بخاری کا استاد ہے، وہ فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور دے وچوں رسول اللہ دے نور کو پیدا فرمایا، پھر رسول اللہ دے نور دے وچوں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بڑھائی، پوری کائنات رسول اللہ دے نور دے وچوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، اے مسلمانوں یاد رکھو میرا حبیب تمہاری طرف آ گیا اور تمہاری ہر چیز کو وہ بیان کرتا ہے۔ بھی ہر چیز وہی بیان کرے گا جو جانتا ہوگا، اول سے آخر سارا علم جانتا ہوگا۔ فرمایا میرا نبی وہ ہے جو چیزیں تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، میرا نبی ہر چیز کو بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ قد جاءکم من اللہ نور، وہ اللہ کی طرف سے نور بن کے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا، کسی کونسل کی طرف سے نہیں آیا، وہ عہدیدار بن کے اللہ کی طرف سے آیا۔ تو خدا اگر اتنے پروٹوکول کے ساتھ اپنے حبیب کو بھیج رہا ہے تو سرکار کچھ نہ کچھ تو دے کے بھیجا ہوگا۔ اور پھر وہ معراج کی جو حدیث پاک کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق میری پشت پر ہاتھ رکھا، اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے میری پشت پر ہاتھ رکھا فتجلی لی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے پردے میری آنکھوں سے ہٹا دیے اور میں پوری کائنات کو دیکھ رہا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا سرکار؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نور بنا کے بھیجا، اسی وجہ سے ہم نور من نور اللہ پڑھتے ہیں، نور من نور اللہ، کہ اللہ میں سے نور، اللہ کے نور میں سے نور، نور من نور اللہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو نور مجسم بھی ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نور کا مجسمہ بن کے آئے ہیں۔ اور پھر یہ کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام تم میں سے جو بندہ خدا کو دیکھنا چاہتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے، اس لیے کہ میرے آئینے میں خدا کی تصویر نظر آئے گی، آئینے میں۔ تو یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور آ گیا، وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین یعنی قرآن بھی آ گئی۔ تو نور کا ذکر علیحدہ ہے اور کتاب کا ذکر علیحدہ ہے۔ بعض لوگ اس سے مراد بھی کتاب ہی لیتے ہیں، نور سے مراد بھی وہ کتاب لیتے ہیں اور کتاب سے مراد بھی وہ کتاب لیتے ہیں۔ وہ خدا کے بندو، اللہ نے کتاب کو علیحدہ بیان فرمایا اور نور کو علیحدہ بیان فرمایا۔ نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے،
اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید کی روح سے بالکل واضح طور پر یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نور بنا کے بھیجا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے اس میں جھگڑا کرنے کی بات کوئی نہیں ہے. جھگڑا کرنے کی بات صرف یہ ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو کیسے قائم کیا جائے، اسرائیل کی امداد، اسرائیل کو برباد کیسے کیا جائے، فلسطینی بھائیوں کی امداد کیسے کی جائے. ایک پروگرام میں تھا تو میں وہاں پہ ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا. اس نے کہا قاری صاحب میرے اندر ایک سوال ہے، میں بڑی دیر سے بہت پریشان ہوں. تقریباً اس کی 25-27 کے بیچ میں جو اس کی عمر تھی لڑکے کی، ذرا دوسری پارٹی کا بھائی تھا ہمارا. اس نے کہا جی ایک سوال ہے مجھے بہت کار سے پریشان کیا ہو. میں نے کہا جی پوچھیں بسم اللہ. اس نے کہا جی ہمارے نبی حاضر ناظر یہ نور ہے کہ نہیں ہے؟ ان سوالوں نے مجھے بہت پریشان کیا ہو. میں کہ خدا دے بندیا اور پریشانی تھوڑی ہے لین والی. میں کہ تو اس 605 دن اندر ابھی حضور نور ہے کہ نہیں ہے کہ؟ یعنی آپ اندازہ کریں نوجوانوں کے ذہن میں، بچوں کے ذہن میں لوگوں نے کیسا زہر گھول کے ڈال دیا کہ ہمارے نبی کے بارے میں ان کو شک و شبہ ہے. جو حضور حاضر ناظر نہیں تھے، حضور کے واسطے میں، اور جب اللہ نے عطا فرما دیا تو پھر تو ہم، میں اور تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو رسول اللہ نے نہیں بتائی؟ قبر کا عذاب ہمیں بتا دیا، دجال آئے گا وہ بتا دیا، یاجوج موجود ساری چیزیں بعد میں آئیں گی، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں پہلے بتا دی. اور یہ بھی رسول اللہ علیہ السلام نے فرما دیا کہ جب قوم بے حیائی کرے گی اللہ تعالیٰ اس سے رزق میں تنگی ڈال دے گا. یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورت اپنے مالک کو پیدا کرے گی. دور ساڑھا گزر چکا ہے، ماں بیچاری نوکرانی پڑ گئی، ماں کی ضرورت نہیں بات کرنے کی. اور پھر یہ کہ آخری بات کافروں نے اعتراض کیا تھا، اور جی اگر تواڈے کول قیامت علم ہے تو سانوں دکھا دیو قیامت کتنے قائم ہونی ہے، کیویں قائم ہونی ہے. جب مشرکین یہ بار بار اعتراض کر رہے تھے نا تو حضرت سلمان فارسی مجمع میں موجود تھے. آپ جلال کے ساتھ کھڑے ہوئے. سلمان فارسی آپ فرمایا اے میرے کو میں تینوں دساں کہ قیامت کیویں قائم ہونی، آ جا میرے کو آ جا. آپ نے انج ہتھیلی کر کے نا سلمان فارسی نے آپ نے فرمایا آ جا میں تینوں دساں کہ میدان محشر کیویں قائم ہونا. اتھے رسول اللہ پاک علیہ السلام بیٹھے سن اور نبی علیہ السلام فرمایا سلمان یہ اللہ کی رازوں میں سے راز ہے، اس کو اوپن نہیں کرنا، اس کو رہنے دو. میں کہ وہ قیامت دا سسٹم سلمان فارسی بھی جاندا تو رسول اللہ دے بارے گلاں کرنا. اس واسطے سرکار جنی چیر تک حضور کی محبت، کامل محبت حضور کے دل وچ نہیں ہے نا، وہ پاویں 73 دے 78 فرقے بنن سارے جنت میں جان گے. فرقہ وہی چنگا آتے سنی. میرے گل تے خوشی آ کہ سنی بیچارہ عمل اگرچہ کمزور آ لیکن ہے کہ اس کے رسول سنی کو کامل الحمدللہ. سمجھ رہے ہو نا؟ 80 لوگ تو وہ جڑے اپنے پیر کی گستاخی میں برداشت نہیں کر سکتے. 80 لوگ رسول اللہ کی گستاخی میں برداشت کریں گے. اللہ پاک نے ساڈے نبی نو نور بھی بنایا، ہر شے دا علم ہی عطا فرمایا. قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.